بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی ایجوکیٹرز، سر سید کیمپس دیپالپور۔ میں آپ کی اردو ٹیچر ہوں۔ مضمون ہے ہمارا اردو، جماعت ہشتم، کتاب ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ برائے جماعت نہم۔ لیکچر نمبر 1 ہے اور ٹاپک ہے شاعروں کے لطیفے۔ مصنف ہیں اس کے مولانا محمد حسین آزاد۔ پہلے ہم مولانا صاحب کا تھوڑا سا تعارف پڑھیں گے۔ ان کی پیدائش و وفات ہے 1830 سے 1910۔ دلی میں پیدا ہوئے۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد ان کے جو والد تھے وہ انگریزوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ گھر بار لوٹ گیا۔ والد کی وفات کے بعد وہ تلاش معاش کے لیے انہوں نے دلی چھوڑا، لکھنؤ اور حیدرآباد گئے، پھر اس کے بعد لاہور پہنچے اور لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی و فارسی کے پروفیسر رہے۔ 1888 میں انہیں دماغی مرض شروع ہوا جو مرد دم تک قائم رہا۔ ان کی اہم تصانیف میں آب حیات، دربار اکبری، قصص ہند اور سخندان فارس شامل ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے شاعروں کے لطیفے۔ اس میں ہم آپ کو مختلف جو ہے شعراء ہیں ان کے انداز گفتگو، طبیعتوں اور ان کی طنز و ظرافت، ہنسی مذاق کی جو ان کی حس ہوتی ہے اس سے متعارف کروائیں گے۔ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا مطلب بحث لمبی ہو گئی۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے۔ انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا دونوں صاحب کمال ہیں، مطلب بہت قابل شاعر ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام ہے، آہ کا مطلب ہے غم کی کیفیت ہے ان کی شاعری میں۔ مرزا صاحب کا کلام واہ ہے، واہ مطلب داد دینا۔ مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ پھر مرزا کا شعر پڑھا، سودام کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے مطلب حمایتی تھے، وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا معاشرہ بیان کیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا شعر تو میر کا ہے مگر داد خائی مطلب تحسین ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے۔ ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ ایک شریف سادے کی 12-13 برس کی عمر تھی، اس نے غزل پڑھی، مطلع جو غزل کا پہلا شعر، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ گرمی کلام مطلب کلام کی جو شعر کی تاثیر تھی، زور بیاں تھا، اس پر سودا بھی چونک پڑے۔ پوچھا یہ مطلع کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحب زادہ ہے۔ سودا نے بھی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ ایک دن انشاءاللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے، دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرت نے کہا ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔ انہوں نے مطلع مطلب غزل یا نظم کا پہلا شعر۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرت نے کہا خوب مصرع ہے مطلب بہت اچھا ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، کیونکہ جو ایک مصرع ہوتا ہے وہ کسی بھی شاعر کا نہیں ہوتا۔ اگر ایک مصرع کسی ایک شاعر نے پڑھا ہے لیکن دوسرے نے دوسرا مصرع لگا لیا ہے تو وہ شعر دوسرے شاعر کا بن جاتا ہے، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے۔ سید انشا نے بہت اصرار کیا، آخر جرت نے پڑھ دیا، اس زلف پہ پھبتی شب دجور کی سوجی۔ سید انشا نے فوراً کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ دیر تک سید انشا آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے، ٹٹولنا ڈھونڈنا۔ ایک دن مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے، تعظیم رسمی اور مزاج پرسی کے بعد کا تعظیم رسمی رسماً سلام دعا جو کرتے ہیں تعظیم۔ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا، انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا، اشتیاق شوق۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں،
شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے اور خواجہ صاحب سے مراد حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، فائدہ سمجھو، اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں۔ فرمایا خیر باشد کہاں، مطلب کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کل بنارس کو روانہ ہوں گا، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجیے۔ آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو یہاں وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ ترک کیا اور خاطر جمی سے بیٹھ گئے، تسلی سے بیٹھ گئے۔ ایک دن معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادہ کہتے ہیں مرشد کے بیٹے کو، تشریف لائے۔ وہ شاید کسی مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے، عرض پیغام۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کہا اور رخصت ہوئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی صاحب عالم اس قدر جلدی یہ آنا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے۔ استاد صاحب نے بے توقف بغیر رکے عرض کی کہ حضور لائی حیات آئی، مطلب زندگی آئی، لائی تو آئے، قضا لے چلی چلے، موت لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ مرزا غالب کی کاتب برہان کتاب کا نام ہے کہ بہت شخصوں نے جواب لکھے اور بہت زبان درازیاں کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا۔ فرمایا بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ یہ آب حیات سے ماخذ ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کا خلاصہ کرنا ہے۔ کی بک آپ لوگوں کی ہے شرح سرمایہ، وہاں سے۔ اس کے بعد یہ آپ کے سوالوں کے جوابات ہیں، یہ تمام وہاں پہ دیے گئے ہیں۔ غلط درست کثیر الانتخابی خالی جگہ ہے، الفاظ کے متصاعد مذکر مؤنث ہیں، اعراب ہیں، اور یہ واحد کے جمع ہے، اور کالف الف کو کالم بے سے ملائیں۔ یہ آپ کی ایکسرسائز جو ہے یہ حل شدہ آپ کو آپ کی بک جو ہے شرح سرمایہ وہاں سے ملے گی۔ یہ آپ نے لرن کرنا ہے اور یہ آپ کی آج کی ڈائری ہے۔